السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے والا ہوں. لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی تھی تاجکستان کے ویزے کے بارے میں، تو بہت سے لوگوں کے کامنٹس وغیرہ آئے تھے. بہت سے لوگوں نے میسج کیا کہ ہم بائی روڈ جو ہے جانا چاہ رہے ہیں تاجکستان، تو آپ افغانستان ویزے کے بارے میں انفارمیشن دیں کہ ہم افغانستان کا ویزا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اور بائی لینڈ مطلب سستے میں کیسے تاجکستان اور پھر آگے سینٹرل ایشین کنٹریز کا وزٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ویڈیو سب ان دوستوں کے لیے ہیں جو کہ تاجکستان جانا چاہتے ہیں، سینٹرل ایشیا جانا چاہتے ہیں، یا اسپیسیفکلی صرف افغانستان میں جانا چاہتے ہیں. تو ویزا انفارمیشن ساری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو فرسٹ آف آل، افغانستان کا ویزا جو ہے اتنا کوئی اس کا لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی اس طرح کے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں. بہت ہی سمپل پروسیس ہے. جسٹ یہ ہے کہ پہلے اس کی فیس ہوتی تھی 200 روپے میرے خیال سے، جو کہ ابھی انکریز ہو گئی ہے. وہ فیس والا اسٹرکچر چینج ہو گیا. میرے خیال سے پاکستان نے وہاں افغان سٹیزن کے لیے فیس جو ہے انکریز کر دی. تو انہوں نے جب سے طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے پاکستانیوں کے لیے فیس کو انکریز کر دیا. تو یہ سین ہوا ہے. ادروائز پروسیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت ہی سمپل ہے. تو ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کا جو افغانستان ویزے کا پروسیس ہے یہ کیسے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پروسیس ہے یا یہ جو میرا ایکسپیرینس ہے یہ اسپیسیفکلی اسلام آباد ایمبیسی کا ہے، کیونکہ افغانستان کے جو کونسلیٹ ہیں نا وہ لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، ہر جگہ پہ ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے وہاں بھی آپ کو بہت بڑی سہولت ہے کہ آپ کو اسلام آباد میں نہیں آنا پڑتا، جس طرح آپ کو تاجکستان کے لیے کراچی سے بھی اسلام آباد میں آنا پڑتا ہے ان کیس اگر آپ ایمبیسی سے ویزا لیتے ہیں. تو افغانستان کی یہ سہولت ہے. اور یہ پروسیس جو ہے یہ صرف اسلام آباد ایمبیسی کا ہے، لیکن آلموسٹ اسی طرح فالو کیا جاتا ہے تمام کونسلیٹ میں. تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل آپ نے جانا ہے ایمبیسی میں. ایمبیسی میں بہت کیوٹک سین آپ کو ملے گا، کیونکہ بہت زیادہ افغان وہاں پہ ہوتے ہیں جو اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، اٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں، اپنی ایمبیسی کے ریلیٹڈ ان کے کام ہوتے ہیں. زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں. ادروائز کچھ پختون ہوتے ہیں ہمارے بھائی جو کہ افغانستان کا ویزا لے رہے ہوتے ہیں، یا ان کی فیملیز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو موسٹلی آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جو مطلب اسلام آباد یا پنجاب یا کسی بھی اور پاکستان کے ریجن سے افغانستان کا ویزا لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. میں جب گیا تھا تو میں اکیلا ہی تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ سین تھا. تو آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے وہاں پہ وہ کیوٹک سین دیکھ کے، رش دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے. آپ نے اپنا پروسیس سٹارٹ کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے ایک فارم لینا ہے وہاں سے، جو کہ آپ کو ملے گا کاؤنٹر نمبر 3 سے. کاؤنٹر نمبر 3 تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو بہت تگ و دو کرنا پڑے گی، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ رش لگا ہوتا ہے. لائن کی کوئی پابندی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے سب جو ہے نا مطلب ایک دوسرے کے اوپر نیچے آ رہے ہوتے ہیں، اور بہت مشکل ہوتا ہے. آپ اپنی باری مطلب خود سے لینی پڑتی ہے، بہت مشکل سے پہنچتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ آدھے گھنٹے میں یا گھنٹے میں میکسیمم، اگر رش زیادہ ہوا پھر بھی آپ فارم لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ نے فارم لیا تو اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو فارم بہت سمپل سا ہوتا ہے. اس میں آپ نے چند اپنی پرسنل ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ فل کرنی ہوتی ہیں، پاسپورٹ ڈیٹیلز جس طرح باقی ویزاز کی ہوتی ہے. تو بہت سمپل سا فارم ہوتا ہے جو آپ خود فل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے ان کیس، تو وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کو فل کر کے دے دیتے ہیں. تو وہ میرے خیال سے کوئی 200 چارج کرتے ہیں یا 300 چارج کرتے ہیں، مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں نے فل نہیں کروایا، لیکن اتنا ہی کچھ چارج کرتے ہیں. تو وہ آپ کو کر کے دے دیں گے. فارم آپ نے فل کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا اوریجنل پاسپورٹ، ایک عدد آپ کا فوٹو، ٹھیک ہے، وائٹ بیک گراؤنڈ کا ایک عدد فوٹو آپ اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. بلکہ میرے خیال سے 2 فوٹو چاہیے ہوں گے، اور وہ فارم، ایک اوریجنل پاسپورٹ. تو یہ چیزیں آپ نے جمع کروا دینی ہے ود 4000 روپیز. 4000 روپے جو ہے اس کی فیس ہے افغانستان ویزے کی، جو پہلے کے 200 ہوتی تھی. انکریز ہو گئی ہے. پاکستان نے وہاں پہ انکریز کر دی، انہوں نے یہاں پہ انکریز کر دی. تو یہ ہے کہ 4000 فیس جو ہے آج کل وہ لیتے ہیں. تو وہ آپ نے جمع کروا دینی ہے، اور پھر وہ آپ کو ایک ریسپٹ دے دیں گے. وہ ریسپٹ آپ نے لے لینی ہے. اس ریسپٹ میں لکھا ہوگا کہ آپ کب آ کے واپس اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کونسلیٹ میں بھی آپ کو سیم ڈے ویزا مل جائے، لیکن اسلام آباد ایمبیسی میں سیم ڈے ویزا آپ کو نہیں ملتا. وہ آپ کو ڈیٹ دیتے ہیں، اور منیمم ڈیٹ ہوتی ہے، سوری، جو منیمم ڈیٹ ہوتی ہے لائک وہ 2 دن کے بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو 2 دن یا 3 دن آپ ذہن میں رکھ کے چلیں
اس طرح کی آپ کو ڈیٹ ملے گی، اور پھر آپ نے وہ ریسیپٹ لے کے واپس آ جانا ہے۔ 2 دن کے بعد جو ڈیٹ انہوں نے لکھی ہوگی اس ریسیپٹ کو، وہ اس ڈیٹ پہ آپ نے واپس چلے جانا ہے، اور ان کو ریسیپٹ دے کے تو اپنا پاسپورٹ وغیرہ کلیکٹ کر لینا ہے، اور اس میں آپ کو آسانی سے ویزا مل جائے گا۔ ویزا ریجیکشن کی کوئی مطلب کہ چانسز نہیں ہوتے، 100% آپ کو ویزا ملنا ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے ویزا اپلائی کیا تھا 5 دن کا، تو مجھے ملا تھا 6 مہینے کا ملٹیپل انٹری ویزا۔ تو ویزا مطلب وہ لانگ ویلیڈیٹی کا دے دیتے ہیں، کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ آپ نے جتنے دن کا ویزا اپلائی کیا اتنے دن کا ملے گا، تو یہ ایک بڑی سہولت ہے۔ تو باقی پروسیس جو ہے بہت ہی سمپل، بہت ہی سادہ سا ہے۔ اس میں آپ کو کوئی ڈاکومنٹس نہیں چاہیے، کوئی اپوائنٹمنٹ کا سسٹم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ویری سمپل اور ایزی پروسیس ہے۔ یہ چیزیں ساری آپ نے فالو کرنی ہے، تو بہت آسانی سے آپ افغانستان کا ویزا لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادر دین دیٹ جو ایمبیسی ہے وہ بھی بالکل جو ہے باہر ہے، مطلب ڈپلومیٹک جو انکلیو ہے اس میں نہیں ہے، جو ریڈ زون والا علاقہ ہے۔ تو یہ بھی بہت سمپل، آپ میٹرو سے جا کے تو آگے سے تھوڑا سا پیادل چلنا ہوتا ہے تو سیدھا وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ کوئی اتنا لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے، بہت ہی سمپل ہے۔ اور جب آپ کو ویزا ملے گا اس کے بعد آپ بائی روڈ ٹریول کر سکتے ہیں افغانستان، اور وہاں سے پھر آپ تاجکستان جانا چاہیں، ازبکستان جانا چاہیں، آپ بہت آسانی سے جا سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور آپ کو بتانی ہے کہ بائی روڈ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ افغانستان سے ازبکستان ایز اے پاکستانی نہیں جا سکتے، تو آپ افغانستان سے تاجکستان جائیں گے، تاجکستان سے پھر ازبکستان جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نے خیال رکھنی ہے۔ باقی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہوا تو وہ بھی بتا دیں۔ ایک ویڈیو اور میں بناؤں گا اسی ٹاپک پہ ریلیٹڈ، کہ آپ کو افغانستان میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کیسے ٹریول کرنا چاہیے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو افغانستان میں ٹریول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کتنا سیف ہے، کیا وہاں پہ آپ کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں جن کو آپ نے دیکھ کے وہاں پہ ٹریول کرنا ہے۔ تو ایک ویڈیو شاید میں اور بنا دوں، ادروائز اگر نہ بنائی تو آپ کو کویشچن ہے آپ کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کویشچن کو کامنٹ میں یا آپ میسیج کے تھرو جیسے بھی کریں گے تو میں آپ کو اس کا آنسر دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ ہوپ فلی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اس کے ریلیٹڈ یا کسی بھی ویزاز کے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا کویشچن ہوا تو اس کو بھی میں آپ آنسر کرنے کی کوشش کروں گا۔ باقی لاسٹ ویڈیو تھی جو میری، وہ تاجکستان ویزے کے بارے میں تھی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ افغانستان اور تاجکستان کو دونوں کو ایک ساتھ میں وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔